बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे मसले के ऊपर जिस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बहुत रद्द अमल देखने में आया है। सिंध हुकूमत ने मुआशरती उलूम की किताब में कराची के बिहारियों की आबादी को गैर मुल्की करार दे दिया है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कराची में बिहारियों की आबादी को गैर रस्मी और बांग्लादेश से फरार लिखने पर शदीद एहतजाज देखने में आया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध हुकूमत का ये रवैया मुतासिबाना करार दे दिया है और फिर से अलग सूबे का मुतालबा कर दिया है। कुर्न नवीद जमील कहते हैं, तालीमी इदारों में जाली कोटा सिस्टम बनाया गया। लियारी में बनाए गए तालीमी इदारों में उर्दू बोलने वालों को दाखिला नहीं मिलता। जामशोरों के तमाम बोर्ड्स पर उर्दू लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कुर्न नवीद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम कुर्न नवीद जमील साहब, आप खुशामदीद कहते हैं। ठीक है आप? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सर, मुआशरती उलूम की किताब में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, क्या कहते हैं सर आप उसके हवाले से? देखिए, इस पर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमें इस पर दो एतराज हैं। एक तो इसके ऊपर जो इसका टाइटल है उस पर जो सरेवर्क होता है उस पर किसी कौमी रहनुमा का कोई तस्वीर नहीं है। मतलब कायद आज़म की कोई तस्वीर नहीं है, अल्लामा इकबाल की कोई तस्वीर नहीं है, सर सैयद अहमद खान की कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर लगी है ना। अब अगर इसी तरह जो पंजाब में चले अपना जो कोर्स छपेगी, जो मैं आपको सरकारी कोर्स की बात कर रहा हूँ, पंजाब में छपेगा, उस पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर हो, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर हो, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के लीडरों की हो, तो इस तरह तो हमारी जो कौमी यूनिटी है वो बिखर कर रह जाएगी। दूसरा, इन्होंने बिहारी जो उनके जो मैसूर मशरक़ पाकिस्तान थे, जो उन्होंने मशरक़ पाकिस्तान से हिजरत की, उनके लिए बहुत ही नाजेबा अंदाज में उनका जिक्र किया है और नेगेटिव अंदाज में जिक्र किया है। अब ये जो 7वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चे, उनके ही जहनों में जहर घोल रहे हैं। अब ये जिनको ये बिहारी लिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो चूंकि उस वक्त जो मशरक़ पाकिस्तान था वो भी पाकिस्तान था, तो वो लोग वहां चले गए। उन्होंने एक हिजरत उस वक्त की और अपना घर बार लुटा कर और ये वहां चले गए। फिर जब वहां पर अलहदगी की तहरीक हुई तो ये वो लोग थे, सिर्फ ये वो लोग थे जो पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जब फॉल ऑफ ढाका हो गया तो उसमें से अपना वहां पे जुल्म सतम बर्दाश्त करने के बाद यहाँ आ गए। जो लोग वहां रह गए उन्हें अब तक 2019 में भी उस वक्त फौज का साथ देने पर, पाकिस्तानी फौज का साथ देने पर 2019 में भी फांसियां दी हैं। फिर ये वो लोग हैं कि इनके रिश्तेदार जो यहाँ नहीं आ सके, आज भी बांग्लादेश में रेड क्रॉस के कैंपों में रह रहे हैं और अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाते हैं। अगर उनको ये इस किस्म के अलकाबात से और उनकी इस तारीख को तोड़ मरोड़ कर बयान करें, जो कि शायद सबसे बड़े पाकिस्तानी है, सबसे बढ़कर पाकिस्तानी है, तो ये पाकिस्तान के अंदर एक और नया जहर घोल रहे हैं। और ये इनकी हिस्ट्री है। और ये क्यों है यहाँ पर? अगर इनके लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो इधर हम और उधर तुम का नारा नहीं लगाते तो आज मशरक़ पाकिस्तान हमारे साथ ही होता ना, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता। और फिर जब मुसलसल पहले इन्होंने कोटा सिस्टम का अपना एक मुतासिबाना कोटा सिस्टम यहाँ पर राइज किया, और उसके बाद जो सिंध के शहरी इलाके थे, उर्दू बोलने वाले थे, उनके साथ जुल्म किया। और अभी जो कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों की जो नौकरियां थी, जो लगभग 1 लाख से ज्यादा थी, वो सब इन्होंने जाली डोमिसाइल बनाकर कराची, हैदराबाद से बाहर के दही इलाकों की, हम दही इलाके के लोगों को नौकरियां मिलने के खिलाफ थोड़ी हैं। हम तो ये कहते हैं भाई देखो, जो जिसका हिस्सा है आपको पहले ही आपके हिस्से से ज्यादा मिल रहा है। यहाँ के लोग भी पत्थर तो नहीं खाएंगे ना,
یہاں کے جو نوجوان ہیں جس کو اس کے والدین پیٹ کاٹ کر تعلیم دلواتے ہیں، اس کو بھی تو روزگار چاہیے، اسے بھی تو اپنے بوڑھے والدین کو پالنا ہے۔ انہوں نے اس زہر کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ گزشتہ کئی جو پبلک سروس کمیشن کے رزلٹ آئے ہیں ان میں کوئی اردو بولنے والا نہیں ہے، ایون کہ اس میں کوئی پنجابی اور پشتون بولنے والا بھی نہیں ہے، کہ یہ سب انہوں نے وہاں تک زہر اتنا پھیلا دیا ہے، لسانیت اتنی پھیلا دی ہے کہ جب ہم نے اس پہ اعتراض کیا تو انہوں نے یہ کام کیا کہ جو وہاں سے رزلٹ آ رہے ہیں اب اس میں کاسٹ نہیں لکھتے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون اس میں سندھی بولنے والا ہے یا کون دیہی سندھ کا ہے اور کون شہری سندھ کا ہے۔ تو یہ مسلسل کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے 11 سال سے یہ حکومت میں، آپ اس بات کے بہتر گواہ ہیں کہ پورے کراچی میں نہ انہوں نے کوئی تعلیمی ادارہ بنایا، نہ حیدرآباد میں کوئی تعلیمی ادارہ بنایا، نہ انہوں نے کوئی ہاسپٹل بنایا، اگر بنائی بھی تو لیاری میں یونیورسٹی بنائی، لیاری میں میڈیکل کالج بنایا، اور اس پر بھی یہ پابندی لگا دی کہ وہاں پر لیاری کے لوگ پڑھیں گے، آدھی سیٹیں اس کی صرف لیاری کی ہیں۔ تو اب اس طرح سے کر کے یہ اگر یہی سب کچھ، میں تو اس پر میں نے اپیل کی ہے اور آپ کے چینل کے طرف سے بھی میں یہی اپیل کروں گا، میں عدالتوں سے اپیل کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کروں گا کہ جو پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں تو یہ تو پھر عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا نوٹس لیں، یہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ یہ کیسے پاکستان ایسے اس لیے تھوڑی بنا تھا کہ یہاں پر لوگ، اور بڑی غلطی ہو گئی یا 18ویں ترمیم کو استعمال کر کے یہ مکمل انہوں نے سندھ میں تو ایک ریاست بنا لی ہے، اور یہ باقاعدہ ریاست کے اندر ریاست۔ سر یہ جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جہاں سے ٹیکسٹ بکس یعنی نصابی کتابیں چھاپی جاتی ہیں، سر تو وہاں پہ نصاب کے لیے کوئی مطلب آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ یا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ کتابوں میں جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چاہے اسلامیات کی کتاب ہو یا پاکستان اسٹڈیز کی یا سوشل اسٹڈیز کی، تب ایشو اٹھایا جاتا ہے؟ اس سے پہلے سر آپ حکومت میں بھی رہے ہیں اتنے عرصہ، تو کیا ایسا کوئی میکینزم نہیں بنایا گیا کہ کم از کم جو کراچی یا سندھ سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں یا ان میں سے کچھ انٹلیکچوئلز ہیں ان کو اس کے ریویو کمیٹی کا حصہ بنایا جاتا؟ دیکھیں، ان کو چیک کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس میں جو ایسے ایجوکیشنل ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ظاہر اتنا کھول دیا ہے کہ اس میں بھی یہ ایسے ہی لوگوں کو لیتے ہیں کہ جو مکمل طور پر لسانی حیثیت میں اور تعصب کے اس میں بالکل رنگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ یہ اب دیکھیں، جام شورو یونیورسٹی جو یونیورسٹی ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن نکال رہی ہے کہ یونیورسٹی میں، پورے یونیورسٹی میں جتنے بھی بورڈز لگے ہوئے ہیں، جتنے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، جو روڈ ڈائریکشن ہے، آفیشیل نوٹیفیکیشن کہ اس میں سے اردو کا لفظ ہٹا دیا جائے۔ اب پاکستان کی قومی زبان ہے، اور پاکستان کی قومی زبان کا ہٹا کے اس کا مطلب یہ ایک علیحدہ ریاست بنا دی نا۔ یہ سب اسی 18ویں ترمیم کا نتیجہ ہے کہ اس کے تحت یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم تو جیسے ایک ریاست بن گئے۔ کون نوید جمیل صاحب، آپ کے گورنر رہے ہیں تقریباً کوئی 14 سال، اور یہ تمام تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، بورڈز، مطلب یہ تمام چیزیں گورنر صاحب کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہوا کرتی تھیں، چاہے ان کے سربراہان لگانے کی بات کی جائے، وائس چانسلرز لگانے کی بات کی جائے، بورڈ کے ہیڈز لگانے کی بات کی جائے، کافی کنٹروورسی بھی کریٹ رہی ہے۔ سر اس پیریڈ میں کیا کیا گیا ہے خاص طور پہ کہ اچھی کتابیں سامنے آتی، اچھا نصاب سامنے آتا، جبکہ ٹوٹل گرپ خاص طور پہ اگر کراچی کے تعلیمی اداروں کی یا بورڈز کی بات کی جائے یا یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو ٹوٹل آپ کی گرپ تھی سر؟ دیکھیں، ایک دو نہیں سر، 14 سال میں دیکھیں، ہر کوئی اپنے وقت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس پورے وقت میں آپ کو ایک کوئی ایسی شکایت ملی ہو کہ کہیں پر ایسا کوئی متعصبانہ یا جانبدارانہ
کوئی وہ اپنا عمل کیا گیا ہو، اقدام کیا گیا ہو یا نصاب میں شامل کیا گیا ہو، نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 18ویں ترمیم کا بہانہ لے کر پہلے سارے بورڈ جو تھے وہ انہوں نے گورنر سے لیے، پھر یونیورسٹیاں ساری گورنر سے لی، آخری چیز جو گورنر کے پاس رہ گئی تھی وہ امبڈسمین تھا، متصب اعلیٰ، متصب اعلیٰ، وہ بھی انہوں نے گورنر سے لے لیا ہے۔ اب یہ چونکہ ان کا پورا نظام کرپشن پہ چل رہا ہے، یہ یقیناً کسی کرپٹ آدمی کو جس پر نیب کے کیس ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے ان کو یہ بنا دیں گے اپنا متصب اعلیٰ۔ اب وہ کیا وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے گا اور کیا اکاؤنٹیبلٹی قائم کرے گا؟ تو یہ دیکھیں، یہ تمام یہی تو ہے کہ یہ ریاست کے اندر ریاست بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وفاق کا اپنا ایک فنکشن تھا اور اسی کے مناسبت سے ایک بیلنس قائم رہتا تھا۔ 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد تو حالانکہ تو آئی اس لیے گئی تھی، نئی نئی سے لے کر آئی گئی، پورے پاکستانی سیاستدان اس لیے لے کر آئے کہ اختیارات نیچے کی سطح پر منتقل ہوں۔ انہوں نے تو نیچے کے بلدیات کے اختیارات سلب کر کے وہ بھی سارے اپنے پاس رکھ لیے۔ کراچی میں بلڈنگ کنٹرول، جو بلڈنگز بنتی ہیں اس کے نقشے یہ اپروو کرتے ہیں۔ گاربیج لفٹنگ کے لیے انہوں نے علیحدہ اتھارٹی بنائی جس کے چیئرمین چیف منسٹر سندھ ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج ان کے پاس ہے، ایون کہ ہر چیز انہوں نے کہ جو ان کے پاس اختیارات تھے وہ اختیارات بھی سلب کر لیے، اور نیچے تو دینے کی بات ہے، اور اوپر کے اختیارات جو ملے تھے وہ سب سمو کر اپنے آپ کو ایک اس طرح سے شو کرنے لگے، ایسا پوسچر کرنے لگے جیسے کہ کوئی ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے۔ لیکن سر جب یہ تمام ادارے اور یہ اختیارات متحدہ قومی موومنٹ کے پاس رہے ہیں سر، اس میں بھی تو کافی ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی نشاندہی اب تک کی جاتی ہے، بہت سی چائنا کٹنگ، بہت سی ایسی وائلیشنز جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان میں ایک شخص بھی اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی چائنا کٹنگ کا چارج ہو، جس پر کوئی نیب کا کیس ہو، جس پر کوئی کرپشن کا کیس ہو، ایک آدمی بھی نہیں ہے نا۔ اور صرف پاکستان میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں واحد ایم کیو ایم ہی ہے، باقی اور جماعتیں کوئی بھی ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہر کسی کے لیڈروں کے پاس، ان کے وزیروں کے پاس، ان کے اس کے پاس سب کے اوپر چارجز ہیں، لیکن صرف ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے نہ کسی کے پاس اس وقت جو ایم کیو ایم ہے نہ کسی کو چائنا کٹنگ کا چارجز ہیں اور نہ ہی کسی پر کوئی نیب کا یا کوئی کرپشن کا، سی آئی اے کا، ایف آئی اے کا، کوئی اینٹی کرپشن کا کوئی چارج ہو۔ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ میئر کراچی وسیم اختر صاحب کی انکوائریز چل رہی ہیں اور بہت جلد جو ہے ریفرنس بھی فائل کیا جائے گا، کیا یہ بات درست ہے؟ تو جب فائل کیا جائے تو آج کے دن تک جب میئر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آج کے دن تک ان پر کوئی چارج نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ میڈیا کمپین چلائی، سب کچھ کیا، نیب آئی بھی، نیب نے ان سے تو نہیں کیا لیکن اپنا ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے لمبی چھوٹی پریس کانفرنس دی، سامان دے، اپنا ڈاکومنٹ دے کر گئے، دیکھ لیے نا نیب نے، چیک کر لیے نا، کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ جو عدالتوں کا کام ہے وہ عدالتوں کو کرنا ہے نا، نہ میڈیا کو کرنا ہے نہ کسی اور کو۔ جن کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی نا وہ آ کے میڈیا میں شور مچاتے ہیں، جس کے پاس ہے وہ چلے جائیں، نیب موجود ہے، اینٹی کرپشن موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، چلے جائیں وہاں اپنے ثبوت لے کر۔ سب لوگ میئر کے لیے چلے گئے تھے نا، کیا نکلا؟ اس بات کو بھی 2 سال تو ہو گئے نا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کنور نوید جمیل صاحب، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ہمارے ساتھ آن لائن بیپر پر موجود تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر کوئی کیس چل رہا ہو بدعنوانی کا، خاص طور پہ ایف آئی اے، سی آئی اے یا نیب یا اینٹی کرپشن، اس کا کوئی کیس پارٹی کے کسی بھی رہنما پر نہیں ہے۔ اور مطلب اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو سندھ حکومت کا اقدام ہے، خاص طور پہ معاشرتی علوم کی کتاب میں جس طریقے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو یہ سندھ حکومت کی ایک مطلب جو تعصب کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔
بہرحال ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے حوالے سے، اور انہوں نے خاص طور پہ پارلیمنٹ اور یعنی پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا گیا ہے یا کھیل کا میدان بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک میں آٹے کا بحران ہے، مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے، اور ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جاتا۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں محمود مولوی صاحب، جو کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اور بشیر ہیں پورٹس اینڈ شپنگ کے۔ السلام علیکم محمود مولوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام بھیا۔ سر، آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بیان آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف نے کھیل کا میدان یا آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے۔ اس کو جو ایسی چیزیں ہیں، آٹے کا بحران ہے، بے روزگاری ہے، ایسے مسائل ہیں، ان کے لیے اجلاس نہیں بلایا جاتا بلکہ دوسرے مقاصد کے لیے اجلاس بلایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا بلاول بھٹو صاحب کو کہ دیکھیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلاتے اور بدقسمتی سے انہوں نے آٹے کے بحران کا نام لیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں آٹے کا بحران ہے کہاں؟ سندھ میں، اور بڑے مشکلوں سے اس بحران کو میرے خیال سے ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیڈرل کا پورا وہ جو پاسکو کا مال آ رہا ہے، اور یہ دیکھیں پورے ملک میں جو آٹے کا بحران کھڑا کیا وہ سندھ میں سے ہی شروع ہوا نا۔ آج بھی سندھ میں 60 روپے 62 روپے مطلب آٹا بک رہا ہے، جبکہ یہ کم ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پروکیورمنٹ نہیں کیا تھا، اور آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت آنے والے سیزن میں 1.2 ملین ٹن آٹا جو ہے امپورٹ کریں گے۔ دیکھیں، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہنا ہے کہ جی کرکٹ کا گراؤنڈ بنا لیا، یہ بنا لیا۔ دیکھیں، میرے خیال سے اب ہم سب کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ دیکھیں، تنقید برائے تنقید نہ کریں، اور یہ ہم کچھ ایسے کریں کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں مل کے۔ میں تو پھر کہوں گا کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کے ساری پارٹیز کو بیٹھ جانا چاہیے۔ باقی جو اپنے اختلافات ہیں وہ الگ ہے، پولیٹیکل ویو الگ ہے، مگر جو نارمل چیزیں ہیں ان کے اوپر تو میرے خیال سے جو ہے مفاہمت کر لینی چاہیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کی بات کی جاتی ہے تو اسے جمہوری دھرنا کہا جاتا ہے، ہمارا دھرنا جو ہے وہ غداری میں شامل ہو جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پاکستان میں ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ آئی جی سندھ کے حوالے سے بھی بات کی، کیا کہتے ہیں سر آپ؟ نہیں، دیکھیں، آئی جی سندھ کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، خان صاحب نے یہ ایک چیز کہا ہے کہ وہ چیف منسٹر اور گورنر صاحب بیٹھ کے اس کے اوپر میرے خیال سے آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں، کیونکہ یہ تو کل کی خبر میرے پاس تھی کہ پرائم منسٹر نے کلیئرلی کہا کہ جی گورنر سندھ اور چیف منسٹر بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کر لیں۔ میرے خیال سے اس سے اور بہتر کیا کہہ سکتے ہیں وہ؟ سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایک اور بھی مسئلہ جو ہے وہ اس پہ متحدہ قومی موومنٹ کا بھی کافی رد عمل آیا۔ سندھ حکومت نے ایک ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بک ہوتی ہے اس پہ بھی ایک کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس میں بہاریوں کی جو آبادی ہے پاکستان میں اس کو غیر رسمی اور بنگلہ دیش سے فرار آبادی قرار دیا ہے۔ سر، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، میں آپ کو یہ کہوں گا، دیکھیں، کسی کے بھی خلاف بولنا، اگر کوئی ایسے غیر ضروری بات کی گئی ہے یا لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ کسی کو بھی اس سے تکلیف اگر پہنچ رہی ہے، تو میں کہوں گا یہ غلط ہوگا۔ میں بالکل اس پہ واضح ہوں، کیونکہ دیکھیں، ہم کوئی ایسی چیز چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مطلب کسی بھی آپ اس سے بات کر رہے ہوں، چاہے بہاری ہو یا بنگالی ہو، لیکن ہم جو ہے کسی کو تکلیف پہنچانا میرے خیال سے نامناسب بات ہے۔ سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب آئی جی سندھ کی تقرری کے معاملے پہ کیا ڈیڈ لاک برقرار رہے گا یا گورنر سندھ؟ ڈیڈ لاک کوئی برقرار نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے 48 گھنٹے میں آئی جی سندھ کا جو ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سر، مسئلہ حل ہو جائے گا، تبدیلی ہو جائے گی، کوئی نیا نام جو آپ چاہتے ہیں یا آپ کی پارٹی چاہتی ہے
وہ آ جائے گا یا آپ سندھ حکومت کے مطالبے کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں، میں کہوں گا کہ اس کے اوپر سندھ حکومت اور چیف منسٹر اور گورنر میرے خیال سے کل بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. آپ دیکھ لینا کل جو ہے دونوں جو ہے بیٹھ کے چیف منسٹر صاحب اور گورنر صاحب بیٹھ کے میرے خیال سے مشاورت کر کے اور جس نام کے اوپر کنسنسس آئیں گے اس کو اپوائنٹ کر کے ختم ہو جائے گا سر یہ مسئلہ ایشو. سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو پائے گا کیونکہ اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایک بار پھر حکومت میں شمولیت کی خبروں کی تردید کر دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے. وزارتیں ہمیں نہیں چاہیے اس لیے کہ وزارتوں سے باہر رہ کے بھی عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے اور جب تک مطالبات عملی طور پہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے اس وقت تک حکومت میں شمولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں میرا کہنا ہے کہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پارٹنرز ہیں اور بیسیکلی ہماری ان کے ساتھ مطلب کافی گہرے اس وقت مراسم چل رہے ہیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے ساتھ. اور دیکھیں اس کے اوپر بھی میرے خیال سے بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں. obviously دیکھیں کوئی اختلافات ضرور ہے اور ان کے مطالبات بھی ہیں اور اس کے اوپر بھی میں کہوں گا کہ میرے خیال سے غور و فکر ہو رہی ہے. اور دیکھیں ہر چیز جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. دیکھیں اس سے پہلے بھی چیزیں پہ آبجیکشن رہا ہے اور میرے خیال سے یہ چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی رہتی ہے. لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو تھا دیکھیں وہ ہمارے پارٹی کے اندر اختلافات تھے اس کو بھی بیٹھ کے ٹیبل پہ سارٹ آؤٹ کر لیا. تو دیکھیں سیاست اسی کا نام ہے کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے چیزوں کو مفاہمت سے سارٹ آؤٹ کریں جو کہ بیسٹ انٹرسٹ ہو عوام کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، مشیر برائے بحری امور اور رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے جن کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے فریال تالپور کی جو نااہلی کیس ہے اسے بحال کر دیا ہے اور سماعت 3 فروری کو رکھ دی گئی ہے. فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن اس کیس کی سماعت کرے گا. اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر سہراب سرکی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. سر آپ سے جاننا چاہیں گے، اب پھر سے ایک وقفہ آیا تھا بیچ میں جب مزید مشکلات آپ کے رہنماؤں کو نہیں آ رہی تھیں، لیکن اب پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ کی جو ان کا جو کیس ہے الیکشن میں نااہلی کے حوالے سے اب اس کیس کو بحال کر دیا گیا اور 3 فروری کو سماعت رکھی گئی ہے. سر دیکھیں یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سازشیں ہوئی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف سازشیں ہوئیں اور ابھی بھی جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی موقع ملتا ہے تو اس کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ اور کوئی ان کو چیز نظر نہیں آئی اور یہ اتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے اور اس میں ادی فریال تالپور صاحبہ کو بھی آپ کو پتا ہے کہ جیل میں رکھا گیا. عید کی رات کو ان کو نکال کے ہاسپٹل سے جیل لے جایا گیا. جب دیکھا کہ پھر بھی کوئی جھکا نہیں اور وہ سب ڈٹے رہے، پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹی رہی، تو اب یہ سلسلہ نکال کے لے کر آئے اور اس وقت جو صورتحال ہے کورٹ میں ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ انصاف کرے گی اور ہم پر امید ہیں. باقی ظاہر ہے جو مخالفین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تو چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے اور اس کو ڈیمیج کیا جائے اور اس کی جو قیادت ہے اس کو کمزور کیا جائے. سر سمجھا جا رہا تھا کہ شاید حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی ایسا سمجھوتا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جانب سے بھی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کچھ تنقید اور باقی چیزیں کم ہو گئی تھیں اور جس طرح یکے بعد دیگرے آپ کے رہنما جو تھے جو جن کو ضمانتوں پر رہا بھی کیا گیا، کچھ نرمی بھی برتی گئی، تو عام طور پہ یہ خیال کیا جا رہا تھا سر کوئی صداقت ہے اس بات میں یا نہیں ہے؟
देखें जितना भी आपको पता है पहले जो भी रिलीफ मिला वो तो अगर देखा जाए तो वो नून लीग को मिला। आसिफ अली जरदारी किसी केस में उन पे कोई भी कन्वेंशन नहीं है, कन्वेक्टेड नहीं है किसी भी हवाले से। अदी फलिया तालपुर साहिबा पर भी सारे इल्जाम आते हैं। जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आपको जेल में है या बाहर है, जितने भी हैं उनके ऊपर इल्जाम आते हैं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आपको पता है कि उसके इल्जामात के बाद वो सजा याफ्ता हो गई। जब उनकी बेल हो गई तो मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पे कोई जवाब नहीं बनता था कि अदी फरियाल तालपुर आसिफ अली जरदारी साहब की बेल नहीं हो। और आसिफ अली जरदारी जेन्युइनली आपको मैं बताऊं कि उनकी वाकई तबीयत बहुत नासाज है। अल्लाह उन पे रहम करे और अल्लाह उनको सेहत दे। बाकी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ऐसी सूरत हाल का मुकाबला किया है और इंशाल्लाह ताला आगे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी भी सूरत हाल हुई उसका मुकाबला करेगी। कितने लोगों को नाअहल करेंगे, कितनों को असेंबली से निकालेंगे। अगर 1, 2, 4, 500 पहले आपको पता है कि कोड़े लगाए गए, आपको पता है कि एब्डो लगाया गया, आपको पता है कि नाअहल किया गया, नेब पीछे लगाई गई। बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे कमजोर कुछ लोग ऐसे थे या जिनकी ऐसी मजबूरी हो गई उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा, फिर भी काफ लीग में गए और हुकूमत में गए और उन्होंने साथ दिया हुकूमत का, मुशर्रफ साहब का साथ दिया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चलती रही और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती गई। ये तो एक आर्टिफिशियल है पीटीआई अभी पंजाब के अंदर वो उनको मैंडेट दिया गया है। लेकिन आप ये देखेंगे जब ये सारे हालात बेहतर हो जाएंगे और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, जो इंटरफेरेंस है वो अगर खत्म होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उभर कर सामने आएगी। और एक ही ये पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी की भी बड़ी तंजीम साजी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, लेकिन वो जो हैं वो मजहबी पार्टियां हैं, उनके अपने कुछ इलाके हैं। लेकिन ये ब्रॉड बेस्ड पार्टी आपको पता है कि गरीबों की पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जितने भी जागीरदार, वडेरे, सरमाएदार अगर हैं भी इसमें जो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाइक भी नहीं करते, लेकिन उनको पता है कि अवाम जो है इसको चाहते हैं और वो लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मजबूरी के तहत भी बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग रहे हैं। लेकिन ये है कि वो लोग तब्दील भी होते रहे और आगे पीछे भी होते रहे लोग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चलती आ रही है, चलती रहेगी। और ये अगर किसी को टारगेट करेंगे तो जाहिर है, अगर आप ये देखें पहले हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो हट गए, फिर राजा अशरफ साहब आ गए। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंशाल्लाह ताला सिलसिला चलता रहेगा। बाकी ये है कि जाहिर है अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जमात है उसकी क़यादत को कमजोर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे मुल्क का कोई फायदा नहीं होगा। सर आपको हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक किताब है मुआशरती उलूम की, जिसमें एक ख़ास कम्युनिटी के बारे में, पाकिस्तान की एक कम्युनिटी के बारे में ये लिखा गया है कि वो गैर रस्मी हैं, बांग्लादेश से फ़रार हैं। इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है, जिनका ये कहना है कि ये एक तासुबी सोच का नतीजा है जिसके तहत सिंध हुकूमत ने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं निसाबी किताब में। सर क्या कहते हैं आप? सर मैंने ईमानदारी की बात है, फ्रेंकली स्पीकिंग आप मुझे निशानदेही कर रहे हैं इसकी। मैंने वो किताब पढ़ी नहीं, क्या अल्फाज हैं क्या नहीं है। और अगर कोई ऐसे अल्फाज हैं किसी भी कम्युनिटी के लिए तो वो नहीं होने चाहिए। सब हमारे भाई हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। क्यों किसी के खिलाफ इस तरह के अल्फाज होने चाहिए? ये सियासत अभी यहाँ पर दफन होनी चाहिए। और ये देखें आप, ये मैं देख रहा हूँ आपके हमारे मुस्तफा कमाल साहब वो जाकर उन्होंने लड़काना में इतना बड़ा जलसा किया और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बहुत प्यारी बातें की। और मैं तो ये समझता हूँ कि लसानी सियासत खत्म होनी चाहिए। और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप देखें बड़े बड़े लीडर जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग रहे हैं। मिराज मोहम्मद खान को आप ले लें और बहुत सारे मसरूर हसन साहब को ले लें
अब्बी नजर, इकबाल हैदर हैं, इकबाल हैदर है, राशिद रब्बानी है, बहुत बड़े बड़े जो हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है वो सब हमारे भाई हैं, सिंधी भाई हैं, कोई फर्क नहीं है। सिंधी उर्दू अपनी जगह वो एक है, लेकिन हम सब से बढ़कर हमारा एक बहुत बड़ा रिश्ता ये है कि हम पाकिस्तानी भी हैं, तो हमारे भाई हैं। और इस तरह की अगर कोई बात किसी ने की है या किसी ने कोशिश की है तो उसको बिल्कुल निशानदेही होगी, तो वो उसमें से डिलीट हो जाएगी। ये कौन सा मसला है? अच्छा सर, कुछ आपसे ये भी बात करना चाहेंगे कि नए आईजी सिंध की तकर्रुरी के हवाले से आप नहीं समझते कुछ डेडलॉक और कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही हो गई? दोनों तरफ से ही ऐसा लगता है जैसे कुछ अना का मसला है, ना सिंध हुकूमत मानने के लिए तैयार है। अगर कोई नाम वफाकी हुकूमत चाहती है कि उस पर कंसेंसस हो जाए तो नहीं हो पाता, और इसी तरह सिंध हुकूमत की जानिब से जो नाम दिए जाते हैं उस पर वफाकी हुकूमत राजी नहीं होती। सर आपने पूरा ये जो मामला है वो सारा आपने खुद मॉनिटर किया होगा। जो आइन के अंदर तरीका दर्ज है उसके तहत हुकूमत सिंध ने सारी पूरी एफर्ट्स कर ली। अब मसला ये है कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि आप एक चैप्टर इस तरह का लगा दिया कि लसानी रंग दिया गया किसी कम्युनिटी के लिए, कि कुछ ऐसे अल्फाज किए गए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वफाकी हुकूमत, मौजूदा वफाकी हुकूमत सिंध को क्या मतलब मैसेज दे रही है, सिंध सूबे को क्या समझ रही है और उसका मकसद क्या है, वो अभी तक मेरी समझ में, कम से कम मैं इसमें समझने से बाला करूं। एक आइन के अंदर एक तरीकेकार दिया गया है सर, आपको भी पता है कि वो कोई भी आप 6 आईजी तब्दील, 5-6 आईजी आपने तब्दील, कलीम इनाम साहब पंजाब से तब्दील होकर वो सिंध में आए, 6 आईजी वहां पर उन्होंने तब्दील कर दिए। वहां पर कोई बड़ा मसला नहीं बनता है, पता नहीं क्या मसला है। जब सिंध की बारी आती है तो सिंध में बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। और जो भी सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है वो आइन और कानून के तहत किया है, जो तरीकेकार होता है वही तरीका अपनाया है। और हमने ये भी उनको कहा है कि भाई अब अगर ये हमें आप जिम्मेदार ठहराते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जो चीफ मिनिस्टर है, जिसको आम लफ्जों में कप्तान भी कहा जाता है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो पूरे पाकिस्तान को हेड कर रहे हैं, आज उनसे सब क्वेश्चन कर रहे हैं, अमन अमान की भी कोई सूरत हाल खराब है तो उनसे पूछ रहे हैं, और कोई माशी सूरत हाल खराब है तो उससे पूछ रहे हैं। इसी तरह सूबों के अंदर आइन के अंदर वो जिम्मेदार है चीफ मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टर को आप अपने आईजी भी अपनी मर्जी से लगाने नहीं देंगे, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं लगाने देंगे, और आईजी का अपनी अलहदा उनका चीफ सेक्रेटरी तो सर आपके अपने आदमी है, चीफ सेक्रेटरी पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर चीफ सेक्रेटरी से भी प्रॉब्लम जब होगी तो हम तो कहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी सही काम नहीं कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं तो ठीक है। अब आप मुझे बताएं ये मामला कहाँ से खराब हुआ? जब हालात कराची के खास तौर पर एक मौका ऐसा था जो कहते हैं कि पिछले आईजी जो जिनको कहते हैं कि वो जमाली साहब थे वो खराब थे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं ऑन द रिकॉर्ड, आप ये बात देखें, पूरे सिंध के अंदर कराची से लेकर कश्मीर तक एक आदमी भी रैंसम का अगवा नहीं था। मतलब एक वक्त ऐसा था सर के मैं आपको बताऊं 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 तक जाकर फिगर पहुंची थी जो लोग जो है अगवा हुए थे पूरे सिंध के अंदर। अमन अमान की इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी, लेकिन आपको ये क्रेडिट देना होगा कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इन सब पे काबू पाया। और असेंबली के अंदर जब क्वेश्चन पूछा गया तो बिल्कुल हमारे होम मिनिस्टर ने आकर कैटेगरिकली कहा कि पूरे सिंध के अंदर एक आदमी ऐसा नहीं है जो रैंसम के नाम पर अगवा हुआ हो। तो ये सूरत हाल थी। अब सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ गई, खास तौर पर कराची के अंदर। आप डेली बेसिस पे देखें, जाकर बैंकों पे हमला करके वहां से चोरी हो जाती है, जो है शॉपिंग। सर लेकिन कहा यह जाता है कि जो असल मुतालबा जिसकी वजह से यानी सिंध हुकूमत ने मुतालबा किया वो एक तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एक खास केस में मतलब इन्वॉल्व कर लेना या उनका जिक्र कर देना। इसके अलावा जो डॉक्टर जमील ने जो अपनी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल बनाई जिसमें आपकी पार्टी के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया, सर कहा जाता है असल में कुछ ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से डॉक्टर कलीम इमाम जो है वो नापसंदीदा आईजी करार पाए। सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बैठा हो और यहाँ पर कोई एसपी ये किसी दहशतगर्द को कैसे एक्सेस मिली मीडिया तक,
وہ یہ کہے کہ فاروق ستار کے ساتھ میں ٹھیلے والا تھا، میرے خیال میں کوئی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فاروق ستار اور چیف منسٹر کیوں ملیں گے اسے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، تو یہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی جی صاحب یا جو بھی کوئی بھی آئی جی ہو جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس سارے اختیارات، ہمارے پاس، آپ کے پاس اختیارات. بہت شکریہ ڈاکٹر سہراب سر کی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن لائن بیپر پر موجود تھے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.